حق لے کر کے آنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جنہوں نے تصدیق کی ہے وہ صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ آج چونکہ 13 جمادی الاخری ہے، ہم نے شان صدیق اکبر میں جو موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ افضلیت صدیق اکبر کا ہے، یعنی صدیق اکبر کی ذات کے بے شمار پہلو ہیں۔ آپ کا عشق رسول، آپ کا قرآن پاک کو جمع کرنا، آپ سے مرویات احادیث کی، آپ کا دور خلافت، آپ کی امامت، اور آپ کا بے شمار آپ کے پہلو ہیں جس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور پچھلے سالوں میں ہم نے کیا بھی ہے، لیکن آج ہمارا موضوع بالخصوص یہ رہے گا کہ افضلیت صدیق اکبر کے حوالے سے پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں لکھا ہے، 3671 نمبر حدیث ہے، اور امام ابو داود نے اسی حدیث کو لکھا ہے 4629 نمبر حدیث۔ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی، یہ مولا علی کے بیٹے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی سیدنا علی سے عرض کیا، رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو میرے والد گرامی مولا کائنات نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ کہا، میں نے پھر کہا ان کے بعد کون ہے؟ کہا عمر۔ فرمانے لگے مجھے اندیشہ ہوا کہ اس کے بعد عثمان کا نام لیں گے، میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا میں مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حدیث کے مطابق اور امام ابو داود کی حدیث کے مطابق مولا علی کے اپنے بیٹے کے بقول مولا علی کا فرمان کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ پہلی روایت میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، آپ توجہ فرمائیں گے تو میں دوسری روایت پڑھ رہا ہوں، اور یہ بھی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی بیان کردہ روایت ہے، کمال کی روایت ہے، اور اس روایت کو لکھا مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 14332 نمبر حدیث کا ہے۔ ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم جب بھی کسی بھلائی کی طرف بڑھے ابو بکر ہم سے آگے نکل گئے، سبقت لے گئے۔ مولا کائنات جیسا بندہ یہ فرما رہا، ہم کسی بھی بلائی کی طرف بڑھتے ہیں تو آگے ابو بکر ہی نظر آتے ہیں، یعنی آگے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، آگے ہی نظر آتے ہیں، ہر کام میں آگے نظر آتے ہیں۔ تو یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ بات نے یہ بتا دیا کہ صدیق ہمارا افضل و اعلیٰ ہے۔ اس صفوں میں گھسنے والے لوگ بعض تفصیلی نظریے کے حامل ہیں، اور بعض جو ہیں وہ شیخین کریمین کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، بعض رافضی کہلانے والے لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بعض خوارج کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو صحیح مذہب، صحیح مسلک مذہب مہذب اہل سنت و جماعت ہے کہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے، اور صحابہ اور تابعین اہل بیت طہار اور تبع تابعین اور ائمہ اربعہ اور دیگر بزرگان دین کی بیان کردہ روایات، ان کی تحقیقات کے مطابق عمل کرتا ہوا جو نظر آتا ہے وہ اہل سنت و جماعت کا طبقہ ہی ہے، جس کو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہم منسوب کرتے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے ہم نہیں دوڑاتے، ہم سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بیان کردہ
باتوں پر بلا چون و چرا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم صحیح معنوں میں اہل سنت و جماعت ہیں۔ پہچان آج کے دور میں ہماری بریلوی ہے۔ 2 روایتیں بیان کر چکا ہوں جناب والا۔ اب مستدرک للحاکم کی حدیث کا نمبر ہے 4478۔ حضرت مولا علی اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ہم لوگ رسول اللہ کے بعد ابو بکر کو خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صاحب غار اور ثانی اثنین تھے اور ہم آپ کے شرف اور عظمت کو جانتے تھے۔ رسول اللہ نے اپنی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے غور فرمایا کہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار صدیق اکبر بقول مولا علی اور بقول سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ کیوں آپ صاحب غار بھی ہیں اور صاحب ثانی اثنین بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ فضیلتیں بیان کرنے والے کون ہیں؟ مولا علی ہیں، مولا علی ہیں۔ خلافت صدیق اکبر نے چھینی نہیں ہے، خلافت جبری نہیں ہے، مسلح امامت چھینا نہیں ہے، مسلح امامت عطا ہوا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آخری ایام کے اندر 17 نمازیں صدیق اکبر نے مسلح رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھائی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امامت کے اوصاف ان میں پائے جاتے تھے، تو آپ نے نمازیں پڑھائی ہیں اور حکماً آپ کو ارشاد ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ جتنا مجمع ہے اس میں بتائیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ہی زیادہ بہادر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں نے تو ہمیشہ اپنے برابر والے سے مقابلہ کیا ہے، اپنے برابر والے کو للکارا ہے، مجھے بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ اب مولا علی کی زبانی سنیے گا، فرماتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، فرمایا ابو بکر سب سے زیادہ بہادر ہے۔ ایک تو ہے بات کرنا، پھر بات پر دلیل دینا۔ اب مولا کائنات نے دلیل کیا دی ہے؟ فرمایا بدر کا میدان تھا، تو جب بدر کے میدان کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے عریش بنایا گیا، چھپر بنایا گیا، جہاں آج کل مسجد عریش ہے، الحمدللہ ہم نے موقع پا کر کے وہاں بھی حاضری دی ہے، تو کہا جب وہ عریش بنایا گیا تو پھر یہ بات طے کرنے کا موقع ملا کہ اب عریش اس میں حضور کی حفاظت کرنے کے لیے کون آگے بڑھے گا؟ فرماتے ہیں کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا سوائے ابو بکر کے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ حساس معاملہ تھا نا، نبی پاک کی حفاظت کرنے کا حساس معاملہ تھا، اور میدان بدر ہے، کفر اور اسلام کی جنگ ہے، تو فرمایا کوئی بھی آگے نہیں بڑھا سوائے ابو بکر کے، اس لیے کہ ابو بکر سب سے زیادہ بہادر ہے۔ پھر سیدنا مولا مرتضیٰ نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ قریش آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں دے رہے تھے، تو اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جا رہا تھا، کافر آپ کو تکلیفیں دے رہے تھے، تو کوئی بھی آپ کے قریب نہیں جا رہا تھا سوائے ابو بکر کے۔ کہا ابو بکر وہ شخصیت ہیں کہ جو آگے بڑھے، لوگوں کو دھکے مارے، لوگوں کو گھسیٹا، لوگوں کو مارا، اور برابر یہ کام کرتے ہوئے صدیق اکبر کہہ رہے تھے تم اس مرد خدا کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتی ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ پھر فرمایا لوگوں میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آل فرعون کا مومن افضل ہے یا ابو بکر؟ یہ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں قسم دے کر کے پوچھتا ہوں آل فرعون کا مومن بہتر ہے یا ابو بکر؟ پھر خود ہی فرمایا جب لوگ خاموش رہے تو فرمایا مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کی قسم ابو بکر کا ایک لمحہ آل فرعون کے مومنوں جیسے سے افضل ہے۔ اس نے تو اپنا ایمان چھپایا تھا، مگر یہ وہ مرد ہے جس نے اپنا
ایمان کا علل اعلان ڈنکا بجایا ہے۔ اب مولا مرتضیٰ نے جو آل فرعون کے شخص کے بارے میں ذکر کیا، کیونکہ وہ بہت بڑے قرآن کے عالم ہیں مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کے سامنے پارہ نمبر 24 کی سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ایک مرد کا ذکر ہے کہ جو انہوں نے فرعونیوں سے اپنے ایمان کو چھپایا تھا۔ جب فرعون اور اس کے حواری جو ہیں، اس کے نمائندے جو ہیں موسیٰ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے، تو وہ مرد مومن آگے بڑھا اور انہوں نے کہا تم ایسے کو مارنا چاہتی ہو جو خدا کی توحید کا اعلان کرتا ہے؟ اس کی تفصیل آپ پھر سورہ مؤمن کی آیت نمبر 28 میں مزید بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو مولا مرتضیٰ نے کہا کہ آل فرعون کا جو مومن ہے، بلکہ تمام تر مومن جو ہے آل فرعون کے، ان جیسوں کی زندگیاں صدیق اکبر کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یعنی ایک لمحہ کیا ہوتا ہے جناب؟ اب وہ صدیق اکبر ہیں مولا مرتضیٰ کی نظر میں۔ تو بھائی مولا مرتضیٰ کو ماننا چاہیے، اور مانتے ہیں، چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، نبی کا داماد مانتے ہیں، نبی پاک نے پیار کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کی تعریف کی ہے، لیکن جس کا جو مقام ہے ہم وہاں رکھنا چاہتے ہیں، اس مقام سے ہم آگے پیچھے نہ ہوتے ہیں، نہ کسی کو ہونے دیتے ہیں۔ سنیے ذرا، اب یہ میں نے آپ کو سامنے بیان کیا مجموع الزوائد کی مبارک روایت، اور روایت سنیے مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں نبی کریم نے میرے مرتبے اور ابو بکر کے مرتبے کو خوب سمجھ کر فیصلہ دیا۔ فرمایا ابو بکر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ آپ نے مجھے نماز پڑھانے کا حکم نہیں دیا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو ہمارے دینی معاملے میں پیشوا بنانے پر راضی ہو گئے، ہم نے اسے اپنا دنیا کا پیشوا بنا لیا۔ اب کہنا کہ جناب خلافت کا حق تو مولا کائنات کو تھا، مولا کائنات کو خلافت کا حق تھا، تو زبرن چھینا۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے بھی حضور نے صدیق اکبر ہی کو مصلی امامت پر کھڑا کیا ہے۔ تو مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں جب حضور نے دینی معاملے میں ہمارا پیشوا بنایا، ہمارا آقا بنایا، ہمارا مولا بنایا، ہمارا امام بنایا، تو پھر ہم نے دنیاوی معاملات میں بھی آپ کو اپنا خلیفہ مقرر فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اول خلیفہ جو بنے ہیں صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ تھوڑا آگے بڑھیں گے تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا المستدرک للحاکم کی روایت کا جناب والا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، 4756 نمبر رقم نمبر یہ ہے۔ فرمایا مولا مرتضیٰ نے ابو بکر کو ہم سب سے بہتر جانا اور اسے ہم پر ولایت دی۔ اللہ پاک نے ابو بکر کو سب سے افضل جانا، اس لیے ہم پر فوقیت، ولایت، حاکمیت عطا فرمائی ہے۔ یہ مولا مرتضیٰ کا قول مبارک ہے۔ آگے چلیے مجموع الزوائد کی حدیث کا نمبر ہے جناب والا 14295 نمبر ہے۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ نے آسمان سے ابو بکر کا نام صدیق نازل فرمایا ہے۔ آپ کی آواز اگر میں اونچی سننا چاہوں تو بڑی مہربانی جناب، آپ کی بڑی مہربانی جناب۔ اب مولا مرتضیٰ وہ ہیں کہ آسمان سے صدیق نازل ہوا۔ اب صدیق اکبر عتیق و اطہر، نام تو آپ کا عبداللہ ہے، کنیت آپ کی ابو بکر ہے، اور لقب ہے صدیق، لیکن صداقت اتنی ہے کہ یہ نام پر لقب غالب آ گیا، نام پر لقب غالب آ گیا۔ یہاں امام محمد باقر کا ایک قول پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا کہ تلوار جو ہوتی ہے اس کو مزین کرنا کیسا ہے؟ تلوار کے دستے کو سجایا جاتا تھا، مزین کیا جاتا تھا۔ اس نے فقہی مسئلہ پوچھا کہ آپ بتائیے تلوار کو مزین کرنا کیسا ہے؟ تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا جائز ہے۔ اس نے کہا جی دلیل دیجئے۔ فرمایا صدیق اکبر نے بھی تلوار کو سجایا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ کا رخ جس طرف بھی تھا، راوی کہتے ہیں وہ کھڑے ہوئے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کیا
اور پکارنے لگے ہاں ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ جو اس کو صدیق نہ کہے اللہ پاک اس کے کسی قول کی بھی تصدیق نہ فرمائے، وہ ہیں ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امام جعفر صادق کے والد گرامی امام محمد باقر یہ اہل بیت طہار کے امام ہیں، تو یہ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں۔ بڑی پیاری روایت اور آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہی خلیفہ حضرت سیدنا مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اللہ اکبر، بیان کرتے کرتے بہت کچھ بیان کر گئے، اور ان میں سے ایک روایت یہ بھی سنیے، انہی کے بیٹے مولا مرتضی کے بیٹے امام زین العابدین کی بات کرنے لگا ہوں۔ امام زین العابدین وہ ہستی ہیں جن کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر کے پوچھا، کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کون تھا؟ آپ نے فرمایا وہی لوگ قریب تھے جو آج بھی قریب ہیں۔ آپ سمجھے جناب، وہی لوگ قریب تھے جو آج بھی قریب ہیں، یعنی آج بھی حضور کے پہلو میں جو آرام فرمائے وہی حضور کے قریب تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، فضائل الصحابہ میں بھی ہے، دارقطنی میں بھی ہے۔ اب یہ کہنا کہ جو زندگی پاک میں قریب ہے آج بھی قریب ہے، جو آج قریب تھے پہلے بھی یہی قریب تھے، اس لیے تو بریلی کے امام نے کہا ہے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے، پہلو ماہ میں جرمٹ کیے ہیں تارے، تجلی کمر کی ہے۔ نصیر ملت نے کہا تھا، تاجدار گولڑا کے آل اولاد میں سے پوتے نے کہا تھا، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ تو امام زین العابدین کا نظریہ کیا ہے کہ دور رسالت میں جو قریب تھے آج بھی قریب ہے، آج جو قریب ہے پہلے بھی قریب تھے، تو ان کا قرب تو جناب والا آج بھی ہے اور قیامت تک قرب میں ہے، حضور کے قرب میں ہے، تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ آگے چلیے، اللہ اکبر کبیرہ، مولا مرتضی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فضائل الصحابہ میں بھی ہے یہ روایت موجود ہے، فرمایا مولا مرتضی نے، کیا بات ہے، کہا میں جسے پاؤں گا مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہتا ہوا، اسے مفتری یعنی کذاب، بہتان لگانے کی سزا جو 80 کوڑے ہوتے ہیں میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہتا ہوا نظر آ گیا۔ اب یہ تو مولا کائنات کی بات ہے، آج زمانے میں نہ جانے کتنے لوگ تبرہ کرتے ہوئے، کتنے لوگ آپ کی ذات پر بہتان باندھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو سوشل میڈیا کے ورکر ہو یا یوٹیوبر ہو یا جناب والا لبرل انداز میں دین کو سمجھ کر کے آگے بیان کرنے والے ہوں، یا مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ہم تو دعوت فکری دے سکتے ہیں، آپ کو بھی دے رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے بھی دیتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی دیتے ہیں، فیس بک کے ذریعے بھی دیتے ہیں۔ حقائق کو بیان کرنے میں ہم نے کبھی بھی لچک نہیں لی اور کبھی بھی ہم نے بیان کرتے ہوئے غلط بات بیان نہیں کی، ہم اتھینٹک بات کرتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں اس کا حوالہ رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ یہ میرے مالک کا ہم پر کرم اور بالائے کرم ہے۔ چلیے تھوڑا آگے چلیے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، بڑی پیاری روایت ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت علقمہ، یہ تابعی ہیں، یہ تابعی ہیں، علقمہ یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ منبر پر ہاتھ مار کر کے، منبر پر ہاتھ مار کر، جس طرح خطیب جوش میں آتا ہے تو یوں ہاتھ مارتا ہے نا، تو منبر پر ہاتھ مار کے فرمایا ہمیں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منبر پر بیٹھ کر خطاب فرمایا۔ حضرت علقمہ تابعی ہیں، صحابہ کی زیارت کی ہے، کہا اس منبر پر ہاتھ مار کر مولا مرتضی نے خطاب فرمایا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر بیان کیا، پھر جس قدر اللہ کو منظور تھا بیان کیا، پھر فرمایا خبردار، مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتے ہیں، اللہ اکبر، اگر میں نے اس کے بارے میں پہلے سزا کا اعلان کر دیا ہوتا تو میں ان کو اور ان لوگوں کو سزا دیتا، لیکن میں اعلان سے پہلے سزا کو ناپسند کرتا ہوں۔
جس نے آئندہ ایسا کیا بہتان باندھا تو میں اسے بہتان باندھنے والے کی مفتری کی سزا دوں گا، یعنی اسے 80 کوڑے ماروں گا، کیونکہ رسول اللہ کے بعد تمام لوگوں میں سے سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر ان لوگوں کے بعد ہم نئے نئے واقعات ہم میں رونما ہوئے ہیں جن کا فیصلہ اللہ فرمائے گا۔ آپ نے غور فرمایا، اب مولا مرتضیٰ کے دور میں جو ابو بکر عمر سے افضل لوگ کہا کرتے تھے، تو آپ نے خطبے کے دوران منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے بیان کر دیا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم ایسا ایسا کرتے ہو، مجھے فضیلت دیتے ہو ابو بکر عمر سے، اگر میں نے پہلے اس سزا کا اعلان کر دیا ہوتا تو میں تمہیں سزا دیتا، لیکن میں اب سے اعلان کر رہا ہوں کہ جو یہ کہے گا جو میں اسے 80 کوڑے مارنے کی سزا دوں گا۔ وہ ہاتھوں سے 80 کوڑے ماریں گے جہاں ایک ہاتھ سے درے خیبر کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا، بعد میں 40 افراد مل کر بھی اس کو نہ اٹھا سکے۔ مولا مرتضیٰ کے ہاتھوں میں اتنی اللہ نے قوت دی ہے، اور ان کے ہاتھوں سے جو 80 کوڑے کھانا چاہے وہ ابو بکر و عمر سے ان کو افضل جانے، جبکہ مولا مرتضیٰ نے برسر منبر بھی فرمایا اور اپنی نجی محفلوں میں بھی فرمایا اور مختلف مقامات پر بھی فرمایا، ابو بکر و عمر افضل ہیں رسول اللہ کے بعد۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے ذرا، بڑی پیاری بات ہے، بہت ہی حسین بات ہے، اس کو امام اعظم نے بیان کیا ہے، اور کتاب الآثار امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رقم حدیث کا نمبر ہے 924 نمبر ہے، بڑی پیاری حدیث کا یہ امام اعظم کا قول مبارکہ ہے۔ اور یہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا علی پاک کی پاس آیا اور کہا، میں نے آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ اس نے کہا، جان اے امیر المومنین میں نے نبی پاک کی زیارت نہیں کی۔ فرمایا تو نے ابو بکر کی زیارت کی ہے؟ اس نے کہا میں نے ابو بکر کی زیارت بھی نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا تو نے عمر کی زیارت کی ہے؟ کہا میں نے عمر کی زیارت بھی نہیں کی۔ پھر مولا مرتضیٰ نے فرمایا، اگر تم کہتے کہ میں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے تو میں تمہیں قتل کر دیتا کہ تم رسول اللہ سے بھی مجھے بلا رہے ہو، اگر تم کہتے کہ ابو بکر عمر کی زیارت کی ہے میں تمہیں کوڑے مارتا، میں تمہیں کوڑے مارتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اور میں کوڑے مار کر کے تمہیں اس کی سزا دیتا۔ اب آپ نے غور کیا ہے کتاب الآثار کے اندر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں، اور امام اعظم کا کیا فیضان ہے، تو مولا مرتضیٰ کی زبانی آپ نے سن لیا کہ وہ جو آ کر کے کہہ رہا کہ تم بہتر ہو تمام انسانوں میں، تو آپ نے جب سوال کر دیا کہ تم نے نبی پاک کو دیکھا اللہ، تم نے ابو بکر کو دیکھا اللہ، تم نے عمر کو دیکھا اللہ، تو پھر فرمایا کہ اگر تم نے نبی پاک کو دیکھنے کا کہا ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، اگر ابو بکر و عمر کو دیکھا ہوتا تو میں تجھے کوڑے مارنے کی سزا دیتا۔ تو دور مرتضیٰ میں تو یہ حال ہے جناب والا، اور آج مرتضوی کہلانے والے، کربلائی کہلوانے والے، آج شیعہ حضرات کہلانے والے، آج جناب والا رافضی کہلوانے والے، تفضیلی کہلوانے والے حضرات ابو بکر و عمر سے کیا نبی پاک سے بھی ان کو بڑھا کر کے بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، خاکی بدہن۔ تو مولا مرتضیٰ کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، اکابر صحابہ نے بیان کیا، آپ نے خود بیان کیا، اور علماء ربانیین نے بیان کیا، ائمہ مجتہدین نے بیان کیا۔ ہم اسی نظریے پر قائم ہیں، اللہ کرے قیامت تک ہم قائم و دائم رہیں، اپنی پوری زندگی مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ فتنوں کا دور ہے جناب، فتنوں کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا آلہ آ گیا، جس کا جو دل کرتا ہے بکتا چلا جاتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ بات بھی کرنی ہے کہ نہیں، اسے ویو چاہیے ہیں، اللہ اکبر، اسے سوشل میڈیا پر جناب والا مشہوری چاہیے، سوشل میڈیا پر اس کو جناب والا نظر آتا ہوا دیکھیں لوگ، میں کوئی ایسا جملہ کہہ دوں، ایسی کوئی بات کر دوں کہ میں وائرل ہو جاؤں، اللہ اکبر۔ ان وائرل ہونے کے چکروں میں کئی لوگوں نے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیا ہے، کئی لوگوں نے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ ہمارا ایمان اللہ سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ اب سنیے، میں امام اعظم کی بات کرنے لگا ہوں، امام اعظم کی بات کرنے سے پہلے عبداللہ بن عمر کی بات کرنے لگا ہوں۔ اب یہ پوری امت میں جو اکابرین ہے
ان کی باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 3697، یہی حدیث امام ابو داؤد نے بھی لکھی ہے، 4627 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر بات وائرل ہے جو میں کہہ رہا ہوں، سنیے۔ کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم کسی کو ابو بکر کے برابر نہیں سمجھتے تھے، پھر عمر، پھر عثمان، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے سنیے، امام اعظم کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، وہ امام اعظم فقہ اکبر کتاب کے اندر فرماتے ہیں، آپ کا قول مبارکہ ہے، فرمایا رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ امام شافعی نے فرمایا تمام لوگ ابو بکر کی خلافت پر متفق ہو گئے، یہ اس لیے ہوا کہ رسول اللہ کے بعد لوگ مجبور ہو گئے تو آسمان کی چھت کے نیچے ابو بکر سے افضل کوئی نظر نہیں آیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگلی بات سننا ذرا، فرمایا پھر کہ بس اپنی گردنیں اس کے حوالے کر دی، کس کے؟ ابو بکر کے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ جملہ یوں درست بنے گا، دمادم مس کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر۔ یہی قرآن کا نظریہ ہے، یہی حدیث کا نظریہ ہے، یہی صحابہ کا نظریہ ہے، یہی مولا علی کا نظریہ ہے، یہی عبداللہ ابن عمر کا نظریہ ہے، یہی امام اعظم کا نظریہ ہے، یہی امام شافعی کا نظریہ ہے۔ آگے چلیے، امام مالک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، امام مالک کا بھی نظریہ سن لیجئے، امام مالک کا اور امام احمد بن حنبل کا بھی نظریہ سن لیجئے، ان دونوں کے نظریے سن لیجئے۔ پہلے میں بات کر رہا ہوں امام احمد بن حنبل کی، آپ فرماتے ہیں حسین ارشاد ہے، فرمایا امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، مطلب عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ تمام انبیاء کے بعد افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ لفظ بھی یہ ہے، سنیے بڑے پیارے، کان احمد بن حنبل یذهب فی التفضیل ابو بکر و عمر و عثمان و علی، اللہ اکبر۔ پوری کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور آپ کی آواز اونچی آنی چاہیے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب۔ اب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نظریہ بھی سن لیجئے۔ امام بخاری جو اپنے دور کے امیر المومنین فی الحدیث ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کا یہ مبارک قول علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو شارح بخاری ہیں، انہوں نے یہ قول مبارک نقل کیا ہے، فرماتے ہیں تہذیب التہذیب میں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ پھر امام بخاری نے یہ بیان کرنے کے بعد کہا میں اسی عقیدے پر زندہ رہا، اسی عقیدے پر مروں گا، انشاءاللہ اسی عقیدے پر قیامت کے دن اٹھوں گا۔ یہ حدیث کو سمجھنے والے ہیں امام بخاری۔ چرسے پینے والے کیا سمجھتے ہیں، بھنگے پینے والے کیا سمجھتے ہیں، اور ہاتھ میں کڑے پہننے والے، مدنیاں چلانے والے کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، یہ سمجھنے والے ہیں حدیث۔ اور لفظ بھی امام بخاری کے اگر آپ کے سامنے بیان کر دوں تو یہ لفظ ہیں، کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الا ھذا حییت وعلیہ اموت وابعث انشاءاللہ تعالی، کہا میں اسی عقیدے پر زندہ رہوں گا، اسی عقیدے پر موت آئے گی، قیامت کے دن بھی اٹھوں گا تو اسی عقیدے پر اٹھوں گا۔ کس عقیدے پر؟ سب سے کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، یہ امام بخاری ہے جناب، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سنیے، ایک بہت بڑی ہستی کا نام لینے لگا ہوں، امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر۔ ان کا انتقال ہوا ہے 324 ہجری میں،
324 ہجری میں۔ اللہ اکبر۔ یہ فرماتے ہیں، بڑا کمال کا قول ہے ان کا، فرماتے ہیں ابو بکر صدیق پوری جماعت میں تمام خصائل میں سب سے افضل تھے۔ کمزوروں جیسی آواز نہیں چاہیے مجھے۔ ہاں، جن کی بنا پر امامت کا حقدار بنا جاتا ہے وہ ساری خوبیاں ابو بکر میں تھی، علم کے لحاظ سے، زہد کے لحاظ سے، قوت رائے کے لحاظ سے، امت کی سیاست کے لحاظ سے، اور اس کے علاوہ دیگر وجوہ کی بنا پر کائنات میں انبیاء کے بعد خلافت کا حق بھی ابو بکر ہی کا تھا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ دنیا تصوف میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں مولویوں کی باتیں اور ہیں، صوفیہ کی باتیں اور ہیں۔ اب میں صوفیہ کی بات کوڈ کرنے لگا ہوں۔ صوفیہ کی بات، دنیا کی سب سے پہلی کتاب جو تصوف پر لکھی گئی ہے، اللہ اکبر، التعارف لابی بکر محمد بن اسحاق، اللہ اکبر، 380 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ سب سے پہلے دنیا کی تصوف کی کتاب لکھی گئی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، صوفیہ کا قول نقل کرتے ہیں، واجمعوا علی تقدیم ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم، فرمایا تمام صوفیہ کا اجماع ہے، تمام صوفیہ کی جماعت کا اجماع ہے، تمام صوفیہ اس پر جمع ہیں، اجماع ہے، سب سے مقدم ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ اللہ اکبر۔ تصوف کی دنیا ہو یا جناب والا صحابہ کے درمیان کے معاملہ ہوں یا نبی پاک کے ارشادات ہوں یا ائمہ اربعہ کی باتیں ہوں، تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ان کا مقام بڑا، سب سے بڑا اور بہت بڑا۔ امام مالک کی بات کرتا ہوں، سبحان اللہ الکریم، فرمایا سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، کیا اس میں کوئی شک ہے؟ سوائق المہر کا کی یہ مبارک روایت ہے امام مالک کی۔ آگے چلیے جناب والا، قاضی باقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ 403 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں، کیا حسین انداز ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ پر یہ جاننا واجب ہے، تمام مسلمانوں پر، عاقلوں پر، بالغوں پر یہ بات جاننا واجب ہے۔ امام المسلمین، امیر المؤمنین، مہاجرین و انصار میں سے نبیوں رسولوں کے بعد اللہ کی تمام مخلوقات سے آگے ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں نے جناب جہاں بات کی ہے اللہ کے قرآن کی، میں نے بات کی ہے نبی کے فرمان کی، میں نے بات کی ہے امام بخاری کی، امام ابو داود کی، میں نے بات کی ہے جناب والا آپ ہی کے بیٹے مولا مرتضیٰ کے محمد بن حنفیہ کی، یہ آپ کے بیٹے ہیں، فاطمی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، علوی ہیں، اللہ ان کی بات کی ہے۔ ان کے بعد میں نے بات عبداللہ بن عمر کی ہے۔ ان کے بعد میں نے بات کی ہے جناب والا امام اعظم کی، امام ابو یوسف کی بات کی ہے، امام مالک کی بات کی ہے، امام شافعی کی بات کی ہے، پھر میں نے بات کی ہے امام ابو الحسن کی اشعری کی، پھر میں نے بات کی ہے جناب والا تصوف کی سب سے پہلی کتاب کی۔ اب جو بات کر رہا ہوں وہ بھی سنیے گا، بڑی پیاری بات ہے۔ اب میں اہل بیت اطہار کے اماموں کی بات کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، حسین انداز ہے۔ 4 فقہی امام وہ آ گئے۔ اور فقہ جعفریہ جن کے نام پر ہے انہیں امام جعفر صادق کہتے ہیں، امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ دیکھیے ہم ممبر پر بیٹھ کے تبرہ تو نہیں کر رہے ہیں نا، ہم تو دلائل کی دنیا میں بات کر رہے ہیں نا، اور یہ کل یوٹیوب پہ بھی چڑھ جائے گا، ٹھیک ہے نا، آپ تو سنتے ہی سنتے ہیں، ہاں، اور لوگ بھی سنیں گے، تو ہم جواب دے تو ہیں نا، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے جواب دے تو ہیں۔ آپ نہ پوچھیں گے، کوئی اور پوچھے گا ہم سے، تو ہم نے پکی باتیں کرنی ہے اور عقیدے کی باتیں کرنی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے ڈنڈی نہ ماری ہے، نہ مارنے دیتے ہیں۔ سنیے گا، امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ہے ام فروا۔ ام فروا بیٹی ہیں قاسم کی، قاسم بیٹے ہیں محمد کے، محمد بیٹے ہیں ابو بکر کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو ام فروا ہے، پھر ان کے باپ قاسم، ان کے باپ محمد، پھر ابو بکر۔ اب یہ ابو بکر کی اولاد میں سے محمد نام کے بیٹے، جب حضور نبی کریم نے حج کرنے کا ارادہ کیا تو ابو بکر صدیق ساتھ تھے، اور ان کی زوجیت میں 4تھی بیوی ہیں اسما بنت امیس۔ اسما بنت امیس پہلے بیوی تھی جعفر بن ابی طالب کی۔ 8 ہجری میں
جنگ موتا لڑی گئی. جنگ موتا کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے حضرت زید بن حارثہ کو کہا یہ سپہ سالار ہوں گے, اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے, پھر جناب والا پھر ان کے بعد کہا حضرت عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار بن جائیں گے, پھر حضرت جعفر بن جائیں گے, پھر جناب والا اس کے بعد جو مسلمان جس کو چاہیں وہ اس کو اپنا سپہ سالار مقرر کر لیں. زید بن حارثہ, جعفر بن ابی طالب, عبداللہ بن رواحہ, یہ تینوں حضور نے خبر دی تو وہاں قریب ایک یہودی نعمان نام کا بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگے آپ کا یہ جو قول ہے نا, اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ تینوں شہید ہو جائیں گے. پھر ہی آپ نے کہا ہے نا تینوں کے بعد جس کو مسلمان مقرر کر لیں گے وہ سپہ سالار بنے گا. پھر مسلمانوں نے خالد بن ولید کو مقرر کر لیا. 8 ہجری کے اندر جنگ موتا, یہ موتا اس وقت میں ملک شام کے اندر داخل تھا. اس دور میں یہ اردن کا علاقہ ہے, اردن کے دریا کے کنارے درمیان میں یہ ہے, اور اس کا دارالخلافہ ہے عمان. عمان اس وقت میں جغرافیہ کے مطابق عمان اس کا دارالخلافہ ہے. تو یہاں جو جنگ لڑی گئی تھی اس میں جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے. ان کی زوجیت میں تھی اسماء بنت امیس, وہ بیوہ ہو گئیں. اور قرآن کا فیصلہ ہے 4 اشہر و عشرہ, جو بی بیوہ ہو جائے 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہوتی ہے. تو اگر مہینے کی پہلی تاریخ میں انتقال ہو, اگر درمیان میں 2 میں 3 میں 4 میں 20 میں 25 میں انتقال ہو تو 130 دن عورت کی عدت ہوتی ہے غیر حاملہ کی. اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہو, جب بچہ پیدا ہو جائے تو عدت ختم ہو جاتی ہے. اسماء بنت امیس کی عدت ختم ہوئی. اسماء بنت امیس جو مولا علی کی بھابی تھی, ان سے نکاح کیا جناب ابوبکر صدیق نے. کیا بات ہے, ابو بکر صدیق نے نکاح کر لیا. یہ 8 ہجری. تو پھر 10 ہجری کو حضور نے حج کیا ہے, ظاہری بات ہے آپ جانتے ہیں. تو 25 ذوالقعدۃ الحرام کو ذوالحلیفہ کے مقام پر صحابیات اور ابو بکر صدیق, اسماء بنت امیس بھی ہیں. تو 10 ہجری کو ان کو ذوالحلیفہ کے مقام پر بچہ پیدا ہونے والی درد ذیل شروع ہوئی. تو جب درد ذیل شروع ہوئی تو پھر کیا ہوا, ان کے پیٹ سے, اسماء بنت امیس کے پیٹ سے ایک بیٹا پیدا ہوا. حضور نے اس بیٹے کا نام اپنے نام پہ رکھا, محمد اس کا نام رکھا. اب اسماء بنت امیس زوجہ صدیق اکبر بن گئی. اب حضور کے وصال اقدس کے بعد صدیق اکبر کو خلافت مل گئی بالاتفاق رائے. اب آپ جانتے 2 سال کچھ ماہ کا آپ کا دور خلافت ہے. آپ کا وصال ہو گیا, وہ بی پھر بیوہ ہو گئی. اب مولا علی کی, کیونکہ پہلے بھابی تھی, جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھی, اب اس سے پھر مولا علی نے نکاح کیا. مولا علی نے جب نکاح کیا تو ان کی گود میں ایک بیٹا تھا محمد نام کا. علی پاک نے کہا اسماء اس بچے کو گھر نہیں چھوڑ کے آنا, یہ میرے یار کی نشانی ہے, میں اس کی پرورش کروں گا. مولا مرتضیٰ صدیق اکبر کے بیٹے کی پرورش کا ذمہ لیتے ہیں. پھر جناب والا وہ بیٹا جوان ہوا, محمد نام کا جوان ہوا تو اس کا نکاح ہوا. اس کے نکاح میں جو عورت آئی اس کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا قاسم پھر جوان ہوا. پھر اس کی شادی ہوئی, ان کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی ام فروا پھر جوان ہوئی. ان کی شادی ہوئی اہل بیت کے امام محمد باقر سے. امام محمد باقر سے جب شادی ہوئی ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا امام جعفر صادق. آپ کو سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ نہیں تو پھر آپ بعد میں سن لیجئے گا. امام جعفر صادق سے پوچھا آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پوچھنے والے تو بڑے ہوتے ہیں نا جی. آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا میں ابو بکر کے بارے میں جو بھی کہوں گا صحیح کہوں گا اور حق کہوں گا. اللہ اکبر, اہل بیت کے امام. پھر امام جعفر صادق نے کہا میں نے اپنے باپ امام محمد باقر سے سنا. امام محمد باقر کہتے تھے میں نے اپنے باپ امام زین العابدین سے سنا. امام زین العابدین کہتے تھے میں نے اپنے باپ امام حسین سے سنا. امام حسین کہتے تھے میں نے اپنے باپ مولا علی سے سنا. مولا علی نے کہا میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو فرماتے سنا. کہا کہ انبیاء رسول کے بعد کسی پر سورج طلوع ہوا
اور غروب ہوا ہو اور وہ میرے ابو بکر سے بہتر ہو، یعنی جب سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے پورے انسانوں میں ابو بکر سے افضل کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ یہ حدیث یہاں ختم ہو گئی۔ اب امام جعفر صادق کے دو ارشادات اس حدیث کے بعد بیان کیے۔ امام جعفر صادق نے کہا اگر میں یہ روایت بیان کرنے میں غلطی کروں، غلط بیانی سے کام لوں تو مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ دوسرا قول امام جعفر صادق کا آگے ہے، کہا میں ابو بکر کے فضائل کیوں نہ بیان کروں، میں تو خود قیامت کے دن ان کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب امام جعفر صادق سے پہلے میں نے امام اعظم، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، عبداللہ بن عمر، پھر اس کے علاوہ میں نے بات کی ہے مولا علی کی، میں نے بات کی ہے امام محمد بن حنفیہ کی، میں نے بات کی ہے جناب والا امام بخاری کی، میں نے بات کی ہے امام ابو داود کی، میں نے تصوف کی سب سے پہلی کتاب کی بات کی ہے، میں نے امام ابو یوسف کی بات کی ہے۔ اب میں اہل بیت کے امام پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ اب سنیے ذرا، امام جعفر صادق بیٹے کس کے ہیں؟ امام محمد باقر کے، یہ اہل بیت کے امام دوسرے، اللہ اکبر۔ اس اعتبار سے گنے تو یہ امام جعفر صادق ہو گئے جن کے نام پہ فقہ جعفریہ بنی 350 سال کے بعد، اللہ اکبر۔ یہ ان کے بانی جو کہلایا جاتے ہیں امام جعفر صادق بیٹے امام محمد باقر کے، امام محمد باقر بیٹے امام زین العابدین کے، امام زین العابدین مولا حسین کے بیٹے، مولا حسین بیٹے مولا علی کے، مولا علی بیٹے کس کے ہیں؟ جناب ابو طالب کے۔ یہ ہے شجرہ باپ کی طرف سے، اور ماں کی طرف سے شجرہ کیا ہے؟ آپ بیٹے ہیں ام فروا کے، امام جعفر کی والدہ کا نام ام فروا اور ان کے والد کا نام قاسم، ان کے والد کا نام محمد، ان کے والد کا نام جناب والا ابو بکر، ابو بکر کے والد کا نام ابو قحافہ، سبحان اللہ۔ تو ماں کی طرف سے امام جعفر صادق صدیقی ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز کم کیوں آئی ہے جناب؟ امام جعفر صادق ماں کے اعتبار سے صدیقی اور باپ کے اعتبار سے علوی۔ تو امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ہمارے امام نے 2 سال گزارے، سفید داڑھی ہو گئی۔ کسی نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ کہا 2 سال۔ انہوں نے کہا بابا جی جھوٹ بولتے ہو، بزرگ ہو گئے ہو، جھوٹ بولتے ہو، 2 سال عمر ہے۔ کہا وہی 2 سال عمر ہے جو امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حقیقت میں امام جعفر صادق کا فیض ملا حنفیوں کو ملا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا سیدنا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ صدیق اکبر کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا بات! سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ لاکھوں سلام والا جملہ میرے ساتھ مل کے ضرور پڑھیے گا۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ، آواز اونچی آنی چاہیے، عز و ناز خلافت پہ، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ پھر کہنے لگے کیا حسین انداز ہے، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا عامل بنا دے۔ اگلا جمعہ بھی ہمارا شان صدیق اکبر میں ہوگا۔ آج افضلیت صدیق اکبر پہ بات کی ہے، کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی ہم شان صدیق میں ہی بیان کریں گے۔